السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ تمام بخیر ہوگے۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے قرطبہ، اس کا حصہ اول کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرطبہ سبق کے مصنف کا نام ہے محمد تقی عثمانی، اور محمد تقی عثمانی کی پیدائش عیسوی سن 1943 وطن دیوبند یوپی میں ہوئی۔ محمد تقی عثمانی ایک مولانا ہے، ایک مفتی ہے، اور انہوں نے اسلام کے متعلق بہت اچھے جو سفر انہوں نے کیے اسلامی ملکوں کے، اس کو ایک کتاب کی تحریر میں شکل دی ہے، اور اس کا کتاب کا نام ہے جہاں دیدہ۔ جہاں دیدہ جو ہے مولانا کا عظیم کارنامہ ہے، جس میں عالم اسلام کے سفر کی تفصیلات ہے، یعنی آپ نے جتنے بھی عالم اسلامی ملکوں کے سفر کیے ہیں اس کی پوری تفصیلات اس کتاب میں دی ہے، تو اسی میں سے یہ قرطبہ سبق بھی لیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ اول قرطبہ سبق نمبر 6۔ قرطبہ ایک شہر کا نام ہے، اور اس شہر میں قرطبہ نام کی ایک مسجد بھی ہے، جو اندلس شہر جو پہلے ابھی جو اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے، پہلے اس کا پرانا نام اندلس ہے ایک ملکوں کا۔ وہاں پر ایک قرطبہ نام کا شہر ہے، اور وہ وہاں پر ایک مسجد بنی ہے، اس کا نام بھی قرطبہ ہے۔ وہ مسجد ابھی بھی ہے، لیکن اب یہ اسپین جو ہے وہ یہودیوں کے انگریزوں کے قبضے میں ہے، تو انہوں نے اسے چرچ بنا لیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرطبہ اندلس کے قدیم شہروں میں سے ہے۔ 2 صدی قبل مسیح علیہ السلام کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ایک رستے بستے شہر کی حیثیت سے ملتا ہے، اور اس وقت اسے کورڈوبا کہا جاتا تھا۔ جب پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تو یہاں قوتیوں کی حکومت تھی۔ طارق بن زیاد نے ہجری سن 92 اور عیسوی سن 721 میں اسے فتح کیا۔ مسلمان فوجوں نے اہل شہر کے ساتھ بڑی فراخ دلی اور رعایت کا معاملہ کیا۔ مسلمانوں نے اندلس فتح کرنے کے بعد شروع میں اشبیلیہ کو اپنا پائے تخت بنایا تھا، لیکن سلیمان بن عبد الملک کے دور میں والی اندلس سمح بن مالک خولانی نے دارالحکومت اشبیلیہ سے قرطبہ منتقل کر لیا، اور اس کے بعد یہ صدیوں تک اندلس کا دارالخلافہ بنا رہا۔ ہجری سن 138 میں جب عبد الرحمن الداخل نے یہاں اموی سلطنت قائم کی تو اس کے بعد سے اہل شہر کو زبردست ترقی ہوئی۔ تو قرطبہ جو ہے وہ اندلس جو ابھی کا اسپین ہے، پہلے اس کو اندلس کے نام سے جانا جاتا تھا، تو وہ وہاں کا ایک قدیم شہر ہے قرطبہ، جو 2 صدی قبل مسیح السلام کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ایک رستے بستے نے بسے ہوئے شہر کی حیثیت سے ملتا ہے، اور اس وقت اسے کورڈوبا کہا جاتا تھا۔ جب پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اندلس فتح کیا، اندلس پر فتح پائی، تو اس سے پہلے وہاں ایک قوم تھی، ایک قوتیوں کی حکومت تھی، تو طارق بن زیاد نے اس کو فتح کیا ہجری سن 92 اور عیسوی سن 721، یعنی کہ ابھی 2020 چل رہا، تقریباً 1300 سال پہلے طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا۔ اور جب فتح انہوں نے کیا تو مسلمان فوجوں نے وہاں کے جو رہنے والے تھے، وہاں کے جو شہری تھے، ان سے فراخ دلی اور نرمی سے پیش آئے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ان کو رعایت دی، ان کو چھوٹ دی، اور ان سے کوئی زور زبردستی نہیں کی فتح پانے کے بعد، ہے نا۔ اور مسلمانوں نے اندلس فتح کرنے کے بعد شروع میں جو اشبیلیہ ایک شہر ہے اس کو اپنا پائے تخت بنایا تھا۔ پائے تخت یعنی کہ دارالحکومت، جسے ہم کیپٹل کہتے ہیں، راجدھانی، پہلے اشبیلیہ کو بنایا تھا، لیکن سلمان بن عبد الملک کے دور میں والی اندلس سمح بن مالک خولانی نے دارالحکومت اشبیلیہ سے قرطبہ منتقل کر لیا۔ بعد میں پھر وہ اشبیلیہ سے
कुर्तबा में मुंतकिल हो गया, यानी वो उसकी राजधानी हो गई। और उसके बाद ये सदियों तक अंदलिस का दारुल खिलाफा बना रहा। कुर्तबा जो था वो सदियों तक उसका कैपिटल, अंदलिस मुल्क का कैपिटल बना रहा। और ईस्वी सन 138 हिजरी में अब्दुल रहमानुल दाखिल ने यहाँ उम्मी सल्तनत कायम की। तो उसके बाद से अहले शहर को ज़बरदस्त तरक्की हुई, यानी कुर्तबा को अब्दुल रहमानुल दाखिल के दौर में बहुत अच्छी तरक्की हासिल हुई। उमवी ख़ानदान ने कुर्तबा पर 3 सदी से ज़ायद हुकूमत की। उसके बाद यके बाद दिगर यहाँ बनी हमूद, बनी जमहूर और बनी अबाद, मुराबतीन और मोहद्दीन की हुकूमतें कायम होती रही, यहाँ तक कि हिजरी सन 634 में कस्तला का ईसाई बादशाह फर्डिनंड इस पर काबिज़ हो गया। इस तरह इस शहर पर मुसलमानों की हुकूमत 534 साल कायम रही। यानी उम्मी जो बादशाह अब्दुल रहमानुल दाखिल ने जो उम्मी सल्तनत कायम की बुनियाद रखी थी, तो वो तकरीबन 3 सदी से ज़ायद हुकूमत की, यानी 300 साल तक अब्दुल रहमान दाखिल ने हुकूमत की। उसके बाद 1 साल बनी हमूद, फिर बनी जमहूर और बनी आबाद और मुराबतीन और मोहद्दीन की हुकूमतें कायम होती रही, यानी सब मुसलमान ही थे। तो इन्होंने उसके वो 300 साल अब्दुल रहमानुल दाखिल ने हुकूमत की, यानी उसके जो उसने उम्मी सल्तनत कायम की थी, तो सल्तनत चली। उसके बाद हमूद, जमहूर और ये लोगों ने 200-300 साल इन्होंने हुकूमत की। तो इस तरह मुसलमानों ने वहाँ पर 634 साल तक वहाँ उनकी हुकूमत कायम रही। और उसके बाद फिर एक ईसाई बादशाह फर्डी उस पर काबिज़ हो गया, उसने उस पर फतेह पाली, कब्ज़ा कर लिया। इस तरह इस शहर पर मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 534 साल कायम रही, है ना। मुसलमानों के दौर में कुर्तबा दुनिया के मुतमद्दन तरीन शहरों में शुमार होता था। ये शहर 21 बड़े बड़े महलों पर मुश्तमल था। खलीफा शामुल मुईद के ज़माने हिजरी सन 366 और हिजरी सन 399 में शहर का सर्वे किया गया, तो शहर के मकानों की तादाद 2.5 लाख से मुतजाविज़ थी, यानी उससे भी ज़्यादा थी। दुकानों की तादाद 80,400 शुमार की गई। अब्दुल रहमानुल दाखिल के ज़माने हिजरी सन 138 और हिजरी सन 172 में शहरों की मस्जिदों की तादाद 490 थी और बाद में 1600 मसाजिद का जिक्र तवारीख में मिलता है। तो मुसलमानों के दौर में जो कुर्तबा शहर था वो दुनिया के मुतमद्दन तरीन शहरों में शुमार होता था, तरक्की पसंद शहरों में इसका शुमार होता था। और बहुत ही आलीशान और बहुत ही वसी ये शहर था। वहाँ पर बड़े बड़े शहर के अंदर, कुर्तबा शहर में बड़े बड़े 21 महल मौजूद थे। और खलीफा शामुल मुईद के ज़माने में हिजरी सन 366 और हिजरी सन 399 में शहर का सर्वे किया गया, तो शहर की मकानों की तादाद 2.5 लाख से मुतजाविज़ थी, यानी उससे भी ज़्यादा थी, है ना। हिजरी सन 366 से लेकर 399 के बीच जब उसका सर्वे किया गया, तो वहाँ के जो मकानों की तादाद थी वो 2.5 लाख से भी ज़्यादा थी। और दुकानों की जो तादाद थी वो 80,400 शुमार की गई। फिर अब्दुल रहमानुल दाखिल के ज़माने में, यानी हिजरी सन 138 और हिजरी सन 172 में शहर की मस्जिदों की जो तादाद थी वो थी 490 और बाद में फिर 1600 मसाजिद का जिक्र तवारीख में मिलता है। यानी एक ही शहर में 1600 तक के मस्जिद थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ मस्जिदें होगी। एक ही शहर में इतनी सब मस्जिदें, और वहाँ मुसलमानों की पूरे मुल्क और पूरा शहर मुसलमानों के कब्ज़े में था और मुसलमानों की वहाँ हुकूमत थी। मुसलमानों ने अपने अहद उरूज में जो अज़ीमुश्शान इमारतें, शानदार सड़कें, ज़बरदस्त पुल, अपने दौर के लिहाज से ज़बरदस्त कारखाने और जदीद तमद्दुनी सहूलियात कुर्तबा को दें, उनका तस्करा करने के लिए मौर्रिखीन और अदीबों ने मुस्तकिल किताबें लिखी है। और अंदलिस के मशहूर मौर्रिख मकरी ने नफ़ुल तैब की एक पूरी जिल्द कुर्तबाही के तस्करे के लिए वक्फ की है। यानी मुसलमानों ने अपने जो
جب ان کا عروج تھا، جب ان کی حکومتیں تھیں، اور جو عظیم الشان عمارتیں اور شاندار سڑکیں اور زبردست پل ان کے دور حکومت میں جب مسلمانوں نے بنایا، تو وہ ایک بہت زبردست اور بڑے بڑے کارخانے اور جدید تمدنی سہولیات، یعنی نئی نئی ٹیکنالوجی اس دور میں جب مسلمانوں نے کی اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی، تو ان کا جو تذکرہ ہے مورخین یعنی تاریخ لکھنے والوں نے، ادیبوں نے بڑی بڑی مستقل کتابیں اس پر لکھی ہے۔ اور اندلس کے ایک مشہور مورخ مکری نے نفع الطیب کی ایک پوری جلد قرطبہ ہی کے تذکرے کے لیے وقف کر دیا، یعنی ایک بڑی سی ایک کتاب جو مورخ تھے مکری، انہوں نے قرطبہ کے موضوع پر، قرطبہ کے بارے میں پوری ایک جلد لکھی ہے۔ علم فضل کے لحاظ سے بھی قرطبہ اندلس کا عظیم ترین شہر سمجھا جاتا تھا۔ اندلس سے علم و دانش کے ہر میدان میں جو قد آور عالمی شخصیت سے پیدا ہوئی، ان میں سے بیشتر قرطبہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ مشہور مفسر اور صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شارح اعلیٰ قرطبہ، فقہ اور فلسفہ کے امام علامہ ابن رشد، اور مسلک اہل ظاہر کے سرخیل علامہ ابن حزم، اور طب اور سرجری کے مسلم الثبوت سائنسداں ابو القاسم زہراوی، سب اسی شہر میں داد علم و فضل دیتے رہے۔ یعنی علم کے متعلق، علم کے بارے میں بھی اور علم کے لحاظ سے بھی قرطبہ اندلس کا بہت عظیم ترین شہر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مفسر اور صحیح مسلم کے جو شارح تھے جنہوں نے صحیح مسلم لکھی تھی، ہے نا، اور فقہ جنہوں نے فقہ لکھا، اور جو فلسفہ کے امام تھے علامہ ابن رشد، اور مسلک کے اہل ظاہر کے سرخیل علامہ ابن حزم، اور طبیت، حکمیت کے اور سرجری کے جو مسلم ثبوت اور بہت بڑے سائنسداں اس دور کے جن کا نام ہے ابو القاسم زہراوی، سب اسی شہر میں داد علم و فضل دیتے رہے۔ اسی شہر میں انہوں نے اپنا علم سے لوگوں کو فیضیاب کیا۔ قرطبہ کے کتب خانے دنیا بھر میں ضرب المثل تھے۔ علم و ادب کے ذوق اور اس کی ہمہ گیری چرچے کا عالم یہ تھا کہ کوئی گھر ایک اچھے کتب خانے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ معاشرے میں سب سے بڑی قابل ذکر بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ فلاں شخص کے پاس فلاں کتاب کا ایک ایسا نادر نسخہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو لوگ طبی اور طور پر کتابوں کا ذوق نہ رکھتے ہو، الماریاں رکھتے طبی کے طور پر کتابوں کا ذوق نہ رکھتے ہو، انہیں معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگ محض فیشن کے طور پر اپنے گھروں پر کتابوں کی الماریاں رکھتے اور انہیں مختلف علوم و فنون کی کتابوں سے سجاتے تھے۔ یعنی قرطبہ میں جو کتب خانے، وہاں کے قرطبہ کے کتب خانے جو دنیا بھر میں ایک مثال ہے، ایک مثال دیتے لوگ کہ بھائی قرطبہ کے کتب خانے، وہاں پر اچھی اور ہر کتاب وہاں پر مہیا ہو جاتی ہے، اور علم ادب کے ذوق اور اس کے جو شوق رکھنے والے ہیں وہ پورے چرچے کا اس پر ہمہ گیر اور چرچا کا عالم یہ تھا کہ ایک بھی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کتب خانہ سے خالی نہ ہو۔ یعنی ہر گھر میں ایک کتب خانہ، ایک لائبریری ہوتی تھی۔ قرطبہ کے شہر کے ہر گھر میں ایک لائبریری ہوتی تھی، اور وہاں پر ہر طرح کی کتابیں ملتی تھی ہر گھر میں۔ اور معاشرے میں سب سے بڑی قابل ذکر بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ فلاں شخص کے پاس فلاں کتاب کا ایک ایسا نادر نسخہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ہر کسی کے پاس ایک کتابوں کا نادر، ایک قیمتی نسخہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ اپنے پاس اس کو محفوظ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں قرطبہ شہر کے کتب خانوں کا ایک نام تھا۔ اور طبعی یعنی کہ ذاتی طور پر بھی کتابوں کا ذوق نہیں رکھتے تھے، وہ بھی معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں، انہیں معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اس لیے وہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ بھی فیشن کے طور پر اپنے گھروں میں کتابوں کی الماریاں رکھتے تھے اور انہیں مختلف علوم و فنون کی کتابیں سے سجاتے تھے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ حصہ اول یہاں مکمل ہوا۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ حصہ دوم ہم دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔